الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: أتدري من السائل؟ قلت: لا، الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل يعلمكم دينكم. رواه مسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. اس حدیث کو حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. اس حدیث کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے. حدیث کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، بلکہ ہمارا دین ہے. اگر کوئی شخص سے ان ساری باتوں کو اچھی طریقے سے جان لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا چیز ہے. اس حدیث کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو طریقے کی تھی. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر کی زندگی، جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب داخل ہوتے تھے تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے. بکری ہے تو بکری کا دودھ دودھ لیتے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو کپڑوں کو رفو کر لیتے تھے، اور گھر کے جتنے کام رہتے تھے ان کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جانے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے اور آرام کرتے اور گھر کی عورتیں اپنا کام کرتی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے جو کام ہوتے تھے ان کاموں کو انجام دیتے. باہر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو باہر کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مصروف رہتے تھے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو کسی حدیث میں یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اس حدیث میں، حدیث جبریل کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ صحابہ کرام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دین کی باتیں بتلاتے تھے۔ دوسری زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں، اس باہری زندگی کا دوسرا حصہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ موجود ہوتے تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی صحابی آپ کے ساتھ رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وقت فالتو نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوقات بھی مصروفیت میں گزرتے تھے اور باہر کے اوقات بھی مصروفیت میں گزرتے تھے۔ آج ہماری حالت دیکھیے، ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، لیکن کس چیز کے لیے وقت نہیں ملتا؟ گپ شپ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تجارت کے اندر مصروف ہے، کوئی شخص عبادت کے اندر مصروف ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تجارت کے اندر جو مصروف ہے اسے بھی عبادت کو انجام دینا ہے، اور تجارت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اس کی وہ تجارت بھی عبادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان اوقات پہ ہمیں افسوس ہوگا۔ کب افسوس ہوگا؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کی جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر وقت کی جو اہمیت بتلائی گئی ہے، اس کی تناظر میں اگر آیت کریمہ کو دیکھا جائے، مختلف آیات کے اندر وقت کی اہمیت کو بیان کی گئی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی قسم کھاتا ہے، کہیں عصر کی قسم کھاتا ہے، کہیں رات کی قسم کھاتا ہے، کہیں دن کی قسم کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے لعلی، کہ ہم لوٹ جائیں، شاید ایسا موقع آئے کہ ہم لوٹ جائیں۔ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے اعمال کم ہوں گے، انسان وہاں کیا تمنا کرے گا کہ اے رب مجھے لوٹا دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اس لیے کہ نہیں کہ میرا گھر دنیا میں بہت اچھا ہے، وہاں جا کے میں آرام کروں گا، میں اپنے وقت کو اچھی زندگی میں گزاروں گا، اس لیے نہیں تمنا کرے گا۔ آج ہم اپنا وقت لگاتے ہیں کس لیے؟ کہ ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری زندگی بہت خوب ہو، دوسروں سے اچھی ہماری زندگی رہے، ہمارے جو کپڑے ہیں دوسروں سے اچھے ہوں، ہمارا جو گھر ہو دوسروں سے اچھا ہو، ہمارا جو کاروبار ہو دوسروں سے مضبوط ہو، ہمارے بچے جس انداز میں رہیں وہ انداز نہایت نرالا اور اونچا ہو۔ قیامت میں اس بات کی تمنا نہیں ہوگی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ مجھے لوٹا دیا جائے تاکہ میں ہو سکتا ہے کہ نیک کام کروں، نیک عمل کروں۔ وہاں نیک عمل کی تمنا کی جائے گی اور وقت نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی زندگی میں بھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے، گھر کے اندر بھی ہوتے تھے تو اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے، یا تو گھر کے کام مصروف رہتے یا رات کے اوقات ہوتے تو عبادات میں گزارتے۔ صرف آرام اور راحت کا وہ حصہ جو انسانی بدن کے لیے ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی آرام کرتے تھے۔ باہر کی زندگی بھی آپ کی عبادت کے اندر، دعوت کے اندر رہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں دیکھیے، اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں گزار دی۔ کوئی بھی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالتو آپ کو نظر نہیں آئے گا، کہیں پہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ کے پاس گیا۔ تنہا بیٹھے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں پہ آپ ذکر الہی مصروف تھے۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہونے کے باوجود عبادت کرنے کا، ذکر الہی کا جذبہ موجود نہیں۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ ہمیں جب وقت ملے تو اس وقت کو تلاوت میں گزاریں۔ عرب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، عرب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انہیں جب وقت ملتا ہے تو اپنے اوقات کو قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں۔
اور یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم دوستوں کے ساتھ بتاتے ہیں، ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم چائے خانے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم آج کے وقت میں موبائل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی عبادت کا کوئی ذکر کا کام نہیں کرتے کہ موبائل کے اندر ہی ہم کم از کم قرآن کھول لیں، اذکار کو پڑھیں یا دینی معلومات حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان افراد میں شامل ہو جائیں جو قیامت کے دن یہ تمنا کریں کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اس حدیث کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہم پر داخل ہوتا ہے۔ اس آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے کپڑے نہایت سفید ہیں اور اس کے بال بالکل کالے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آتے، اور سفر کا اثر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریب کا فرد ہوگا، محلے کا آدمی ہوگا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ وہ شخص آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کی کیفیت اور جو ادب بیان کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر، بیٹھتا ہے، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پہ رکھ لیتا ہے۔ یہ علم سیکھنے کی، علماء کے ساتھ بیٹھنے کی ادب کا طریقہ بیان کیا گیا اس حدیث میں، کہ علماء کے ساتھ کس طریقے سے احترام سے بیٹھا جائے گا۔ آپ کو علم سیکھنا ہے تو علم کے لیے کون سے بیٹھنے کی کیفیت اختیار کی جائے گی، وہ اس حدیث کے اندر بیان کی ہے، اس لیے کہ یہ اس شخص کے ادب کی کیفیت ہے جو فرشتوں میں سب سے افضل ہے، فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اور اس ذات کی کیفیت ہے جو ہمارے پاس وحی لاتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے ہیں، جو ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ وہ ادب ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا۔ یہ تعلیم و تعلم کا ادب ہے۔ اس کے بعد کس انداز میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد، یا محمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یا محمد کا لفظ صحابہ کرام استعمال نہیں کرتے تھے۔ یا محمد کا لفظ کہیں بھی آپ نوائیں گے، صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، کبھی محمد کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ پکارو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو فلان فلان نام لے کر پکارتے ہو۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس نام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ دیہاتی پکارا کرتے تھے جن کے پاس ادب نہیں ہوتا تھا، جن کے زبان میں سختی ہوتی تھی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے یہی لفظ استعمال کیا، یا محمد کا لفظ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ یہاں پہ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کو دین سکھلانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ دین کے ہر حصے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اسلام کے بارے میں مجھے بتلایا جائے کہ اسلام ہے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں لیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کہتے تھے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لے رہے ہیں، دوسری روایات کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کو کئی احادیث کے اندر ذکر کیا، جیسا کہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔
تو یہ کہنا کہ نبی اپنا نام نہیں لیتے تھے، نبی کلمہ اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا موجود ہے بعض روایات میں، لیکن بعض روایات کے اندر نبی کے نام کا بھی ذکر ہے، اس لیے دونوں طریقہ صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقہ ثابت ہے، اس لیے یہ کہنا کہ نبی اپنا نام نہیں لیتے تھے درست نہیں ہے۔ اس کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے یہ اسلام کا وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیز کہی گئی ہے وہ یہ کہ آپ یہ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تعجب ہے، بسا اوقات بہت ساری چیزیں عجیب عجیب ترجمے سے لی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے افراد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، اور کس طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں یعنی زندہ ہیں، اس طریقے سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ترجمہ کیا کریں گے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ختم ہو گیا نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ، یا دوسرا سوال یہ کیا جائے کہ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ نبی نہیں تھے، تھے نہیں ہیں، تھے نہیں ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کافر ہو جائیں گے اگر آپ نبی کی پرانی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی نہیں تھے آج ہیں۔ اس میں اردو ترجمہ ایک ایسی چیز ہے جو عربی کا صحیح ترجمہ نہیں کر پاتی ہے۔ ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، ترجمہ ہو جائے گا، لیکن اردو ترجمے سے آپ مفہوم نکالیں یہ غلط ہے۔ اردو ترجمے سے آپ مفہوم نکالیں اور مسائل کو مستنبط کریں یہ غلط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے بردرس جب اردو کتابوں کو کھول کر، انگلش کتابوں کو کھول کر اس میں ترجمے پڑھ کے فتوے دیتے ہیں تو ان کے فتوے غلط ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بنیاد ترجمے پہ ہوتی ہے، ترجمے سے وہ استنباط کرتے ہیں اور ترجمے سے استنباط غلط ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہندوستان کے اندر بھی جو مدرس پائے جاتے ہیں اور دوسرے جو مسالک کے افراد پائے جاتے ہیں وہ ترجمے کے حوالے سے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ترجمے کا کھیل بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ سامنے والا چونکہ اردو زبان کو سمجھتا ہے، اپنی زبان کو سمجھتا ہے، اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ سامنے جو شخص یہ ترجمہ بتا رہا ہے وہ صحیح بتلا رہا ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی بتلانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ یہ کہ ہم جب اقرار کریں گے تو نبی کی نبوت کا اقرار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی تھے ختم ہو گئے، بلکہ نبی کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، اس لیے نبی تھے، ہیں اور رہیں گے، یہ اصل اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ لیکن بسا اوقات لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ شہادت اور گواہی جس کا لفظ اس سے حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، شہادت کیا ہے؟ شہادت یہ ہے کہ آپ جو زبان سے نکال رہے ہیں وہ آپ کے دل کے اندر بھی ہو، ایسا نہ کہ آپ زبان سے نکال رہے ہوں اور دل کے اندر کچھ اور ہو۔ زبان سے جو نکالا جا رہا ہے اسی کے مطابق دل کے اندر ہے تو یہ سچی گواہی ہے، اور اگر زبان سے آپ نکال رہے ہیں اور دل کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو جھوٹی گواہی ہے، دونوں گواہی ہے۔ لیکن زبان سے اگر آپ کی نکل رہی ہے حقیقت کے مطابق ہے اور دل سے اقرار کر رہے ہیں تو یہ آپ نبی ہونے کا سچا اقرار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور ہے تو اسے منافقت کہا جاتا ہے۔
منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک رسول، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی تمہاری زبانی گواہی ہے، تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، اور جس کی سچی گواہی ہوتی ہے اس کے دل سے ہوتی ہے۔ گواہی کے اندر ایک دوسری چیز بھی پائی جاتی ہے، اور بالخصوص وہ گواہی جو ہم رب کے رب ہونے کا، رب کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، نبی کے نبی ہونے اور رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس کے اندر، اور وہ یہ کہ ہماری گواہی صرف زبانی اور دلی نہ ہو، بلکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ ہم رسول کو رسول مانتے ہیں۔ اگر ہم نے نبی کو نبی نہیں مانا، رسول کو رسول نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لائق اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں مانا، تو ہمارے عمل اور ہمارے قول کے اندر تضاد اور ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کے مسلمان زبانی طور پہ مسلمان ہیں، قلبی طور پہ مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پہ جب ہم آتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کے عمل، قول اور دل کے اقرار کے خلاف پاتے ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تقاضوں کے مطابق ہم جب گواہی دیں گے تو ایسی صورت میں یہ گواہی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم جب لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہم بچے کو بچپن میں سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن بچپن میں جب سکھاتے ہیں تو بڑے ہونے تک ہم اسے یہ نہیں بتلاتے کہ اس کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس کلمے کا تقاضا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں صرف اس کے زبان سے گواہی ہو جائے، اقرار ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ ہم اپنے ہر بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں، ہمارے مساجد میں بھی لکھا رہتا ہے، ہماری زبانوں پہ بھی رواں رہتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کے معنی کو صحیح انداز میں، اس کے مفہوم کو اچھے انداز میں، اس کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے اور اقرار کا معاملہ پہلے آتا ہے، علم کا معاملہ پہلے آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل کے تحت اسی آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کا اقرار ہو، اس کے مطابق عمل ہو۔ یہاں تو ہم لا الہ الا اللہ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے مفہوم کو مرنے تک اچھی طریقے سے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ جو لوگ حق کی گواہی دیتے ہیں اور وہ اچھی طریقے سے حق کو جانتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حق سے مراد لا الہ الا اللہ کا کہنا، اس کا اقرار ہے۔ یہ چیز ہمارے درمیان مفقود ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ اگر سارے افراد، سارے مسلمان گواہی دیتے تو پھر اہل علم کو کیوں ذکر کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اہل علم وہ افراد ہیں جو اس کلمے کے مفہوم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر اہل علم کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم عام طور پہ مرنے والے کو تلقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی،
اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن کریم حدیث کے اندر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص انتقال کرتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو جنت میں داخل ہوگا. صرف تلقین کافی نہیں ہے بلکہ اس کلمے کا صحیح مفہوم، صحیح معنی جاننا یہ ضروری ہے. اس کلمے کے تعلق سے ہمیں یقین ہونا چاہیے. کس بات کا یقین ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے. ہم لا الہ الا اللہ ہم جب کہتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے کہ یہاں ہم رب کی توحید الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں. رب کی توحید الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم رب کے ربوبیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں. قرآن کریم کی آیات میں عمومی طور پہ مشرکین کو جو خطاب کیا گیا ہے، انہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم جب سمجھایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہاں سمجھانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ ربوبیت کا. کفار مکہ اور دوسرے مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے. وہ اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے وجود کا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے یا جس کے خلاف عمل کرتے تھے وہ یہ کہ وہ غیروں کے پاس بھی جاتے تھے. اللہ تک پہنچنے کے لیے غیروں کے پاس جاتے تھے. اور یہی توحید الوہیت کے اندر خلل ہے. توحید الوہیت کے اندر اصل خلل یہی ہے. اور آج کے مشرکین، آج کے ہمارے زمانے کے مسلمان جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہر نماز سے پہلے اذان میں اقرار کرتے ہیں اور وہ اس سے کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. وہ جانتے تھے کہ ربوبیت کے بعد الوہیت کا مرحلہ آتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا ہے. یہاں آج کے مسلمان ربوبیت بھی نہیں جانتے. جس کو کفار مکہ جانتے تھے اسے آج کے مسلمان نہیں جانتے. وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، آج کے مسلمان توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. قبر والے کے پاس جاتے ہیں، اس سے رزق مانگتے ہیں. قبر والے کے پاس جاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا یقین ہے، قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. ساری چیزیں جانتے ہیں جس طریقے سے کفار مکہ جانتے تھے، بالکل اسی طریقے سے. لیکن انکار کس چیز کا ہے؟ عملی طور پہ جس طریقے سے کفار مکہ انکار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. آج ہم لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے تھے اور کہتے نہیں تھے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ تو یہ جتنے معبود ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا. یہ جانتے تھے وہ. اسی لیے حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا اور ان کے پاس ابو جہل اور سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے پیارے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. چھوٹی سی چیز مانگی تھی، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، اسی کلمے کو میں اللہ کے یہاں حجت بنا کر پیش کروں گا کہ آپ عذاب سے بچ سکیں گے. ابو جہل جسے جہالت کا باپ کہا جاتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب. حضرت ابو طالب کو کہتا ہے کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ پتہ ہے کہ عبد المطلب کا جو دین تھا، جو ملت تھی ان کی،
وہ بتوں کی عبادت تھی، کیا اسے چھوڑ کر اللہ کی صرف عبادت کریں گے؟ اتنی چھوٹی سی چیز جسے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں بھی یہ چیز تھی کہ قبروں کے پاس بھی جاتے تھے، بتوں کے پاس بھی جاتے تھے، درختوں کے پاس بھی جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ کے ہاں موجود تھیں، اور وہ جانتے تھے کلمہ توحید کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جب ہم اس کلمے کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم کسی قبر پہ ذبح نہیں کر سکتے، کسی قبر والے سے مانگ نہیں سکتے، کسی قبر والے کو پکار نہیں سکتے۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو پھر ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور ان کو بشارت دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا يلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو شخص آپ کو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اسے یہ بشارت دے دینا کہ اس کلمے پہ یقین رکھتے ہوئے، اس کے اندر شک نہیں، یقین رکھتے ہوئے کوئی شخص، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس کی وفات ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کلمے کے اندر، کلمے کا جو تقاضا ہے اسے قبول کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ عمل بہت اہمیت ہے، عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اگر ہم کلمے کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو گویا ہم نے صرف قبول کیا ہے اور آگے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اور قبول بھی صرف ایسے ہی جیسے جبرن قبول کر لیا ہے ہم نے، کہ ایک مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے تو ہمیں یہ کلمہ کہنا ہے، عمل نہیں ہے تو گویا یہی چیز ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اب ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی غیر مسلم کو جب دعوت دیتے ہیں، اسلام کی جانب بلاتے ہیں، تو اپنی مجبوریاں ظاہر کرتا ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کس طریقے سے اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ کر آپ کے اندر داخل ہو جائیں۔ وہ مان جائے گا کہ ہاں آپ کا دھرم بہت اچھا ہے اور آپ نے اپنے مذہب کے تعلق سے، اپنے دین کے تعلق سے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں بہت اعلیٰ ہے، لیکن میرے لیے میرا گھر بار چھوڑنا، اپنا دین چھوڑنا یہ مناسب نہیں لگتا ہے، میں پریشانیوں میں پڑ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان گویا ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے تو اپنے باپ دادا کے دین کو پکڑے ہوئے ہے، دین کو سمجھ نہیں رہا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف اس دین کو تھامے ہوئے ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ تقیم الصلاۃ، یہ اسلام کے فرائض اور ارکان ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ان چیزوں کو، یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دی گئی، اسلام کے ستون قرار دیے گئے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور باقی وہی چیزیں جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی، 5 چیزیں وہاں ذکر کی گئی ہیں اور 5 چیزیں یہاں ذکر کی گئی۔ وہاں بھی دوسرا رکن اسلام کا نماز قرار دیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر بھی دوسرا رکن نماز قرار دیا گیا ہے۔ نماز جس کی اہمیت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اس پہ کئی گھنٹے بھی بولا جائے تو کم ہے۔ قرآن کریم کے اندر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور اس حدیث کے اندر بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ عجیب چیز نظر آتی ہے کہ ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کو ادا کرو۔ نماز کی ادائیگی الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ نماز کی ادائیگی اگر عربی میں دیکھیں گے تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ کان یصلی من اللیل کذا وکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی نمازیں ادا کرتے تھے، وہ ادائیگی ہے۔ لیکن قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچھے انداز میں کھڑا کیا جائے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی چیز کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو کس انداز میں کھڑا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کو کھڑا کرنا ہے، آپ کے سامنے مثال کے طور پہ یہ اسٹینڈ ہے، اس کو کس انداز میں کھڑا کریں گے؟ اگر آپ نے اس کو صحیح انداز میں کھڑا نہیں کیا، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا، تو آپ کا یہ اسٹینڈ ایک طرف گھما ہوا رہے گا، جھکا ہوا رہے گا، آپ کو نقص نظر آئے گا، آپ کو جو تصویر چاہیے وہ تصویر صحیح انداز میں نہیں آئے گی۔ نماز کی کیفیت بھی بالکل اسی طریقے سے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی ہر چیز کو صحیح انداز میں ادا کیا جائے، ہر چیز کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو پورا کیا جائے، تو نماز کو ہم نے قائم کیا۔ اب مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے اور اذان کے بعد نماز کا جو وقت ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا جو وقت ہے، اس میں ہم تاخیر کرتے ہیں، تو ہم اسٹینڈ کو تھوڑا سا یہ ٹیڑھا کر رہے ہیں، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر غافل رہتے ہیں تو ہم اسٹینڈ کو مزید ٹیڑھا کیے ہوئے۔ جتنی نماز کے اندر ہماری کوتاہیاں ہیں وہ سب کی سب آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹینڈ کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے۔ اگر نماز آپ کی کہیں سے غلط ہے تو گویا آپ کا اسٹینڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں نماز کو اچھے انداز میں پڑھنے کی بات کہی گئی۔ اگر تھوڑا سا بھی کمی ہے تو سمجھیے کہ آپ نے جس طریقے سے اسے قائم کرنا تھا قائم نہیں ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان مصلیوں کے لیے ویل ہو جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تبھی تو ان کو مصلی کہا گیا، اگر نماز نہیں پڑھتے تو انہیں مصلی نہیں کہا جاتا۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر غفلت کا شکار رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو نماز پڑھتے ہیں تو خوب دکھا کے پڑھتے ہیں۔ ریاکاری بھی ایک حصہ ہے، نماز کو قائم نہ کرنے کا ایک حصہ ریاکاری بھی ہے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ نماز کے اندر ہماری غفلت کتنی زیادہ رہتی ہے اور ہمیں نماز کا کتنا حصہ ملتا ہے، وہ ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آدمی نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پوری نماز کی مکمل ہو جاتی ہے، سلام پھیر دیتا ہے اور اس کو اس نماز کا کبھی 5واں حصہ نہیں ملتا، کبھی 6واں حصہ نہیں ملتا، کبھی 7واں حصہ نہیں ملتا، کبھی 8واں حصہ نہیں ملتا، کبھی 10واں حصہ نہیں ملتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ بھی اسے نہیں نصیب ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں اسی طرح کی ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں اسی طریقے سے کہ ہم نماز کے اندر تجارت، کاروبار اور دنیا کے اس مشاغل کو ذہن میں گھماتے رہتے ہیں۔ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ ہم سے مفقود ہے۔ آج ہماری نمازیں اسی طریقے سے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، سلام ہو جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ امام نے کون سی سورہ پڑھی تھی۔ تعجب کی بات ہے، اگر یہ مصلیان جو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، باہر اگر کوئی پوچھ لے کہ آج امام نے کون سی سورہ بیان پڑھی ہے، تو شاید آدھے مصلی کو معلوم نہ ہو
کہ کون سی سورہ پڑھی گئی، جبکہ وہ تیسرے پارے کی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہمیں یاد ہوتی ہیں۔ اس قدر غفلت ہے نماز کے اندر کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز ہو رہی ہے اور نماز ختم بھی ہو گئی، ہمیں سورہ کا پتہ نہیں کہ امام نے آج کیا پڑھا، بلکہ بسا اوقات تو ہمیں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہی نہیں یاد ہوتا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ایک روٹین چلی آ رہی ہے نماز پڑھنے کی، اور ایک چیز ہم نے یاد کی ہے حفظ میں، لوگ سجدے میں جا رہے ہیں ہم بھی سجدے میں جا رہے ہیں، لوگ اٹھ رہے ہیں ہم بھی اٹھ رہے ہیں، سجدے کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے کتنی دعا ہم نے پڑھی۔ تو یہ نماز کی ادائیگی تو ہو گئی، نماز کی ادائیگی تو ہو گئی، لیکن اس پہ کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ جب ہماری پوری نماز غفلت میں چلی گئی، نماز سے غفلت ایک الگ چیز ہے، پوری نماز غفلت میں چلی گئی تو پھر اس کا کوئی ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ذمہ داری اتر جانا ایک الگ چیز ہے، قبولیت ایک الگ چیز ہے۔ ثواب کا تعلق قبولیت سے ہے، اور ذمہ داری کا اتر جانا اس کا تعلق عذاب سے بچنے سے ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ ہماری نمازوں کی قبولیت کا تعلق ثواب سے ہے، قبول ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوئی تو ہماری ذمہ داری پنج وقتہ نمازوں کو ادا کرنے کی ذمہ داری تو ہماری پوری ہو گئی، ہم جہنم کے عذاب سے بچ گئے، لیکن ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جتنی جگہوں پہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ اقیمو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اقیمو کا لفظ استعمال کیا گیا، اور تعریف بھی جہاں کی گئی ہے وہاں یقیمون الصلاۃ آ گیا ہے۔ متقیوں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی وقت پہ ادائیگی، جماعت کے ساتھ ادائیگی، اور ادائیگی کی صورت میں ایک ایک رکن کے ہر لفظ کو اچھی طریقے سے ادا کرنا اور ذہن کو حاضر رکھنا۔ ذہن کو جتنا ہم غافل کریں گے ہماری نماز سے اتنا حصہ کٹ کٹ کے نکلتا جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے، خاص کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز کا اہتمام کرنا، نماز کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اس کو ذہن میں حاضر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اور بظاہر بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں خود خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کون کون سی سوریں پڑھی ہیں، خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنی بار تسبیحات پڑھی ہیں، اور یہ تسبیحات گننے کا جو طرز ہے قرآن کے حدیث کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے، جس انداز میں کیوں تسبیحات کو رکھا گیا ہے کہ وطر ہو، کیوں اس طریقے کے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارا ذہن تسبیح میں لگا رہے، اس کی گنتی میں لگا رہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ افراد اپنے ہاتھوں پہ تسبیح گنتے ہیں اور کچھ افراد تسبیح کے دانے، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، تسبیح کے دانوں کو کے ذریعے سے اپنی تسبیح گنتے ہیں۔ وہ افراد جو آپ کو تسبیح کے دانوں سے گنتے نظر آئیں گے ان کو آپ غور کریں گے تو غافل رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ میری تسبیح جب میں اس مقام پہ پہنچوں گا تو ختم ہو چکی رہے گی، جبکہ جو ہاتھ میں گنتا ہے وہ پوری توجہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو بار بار گننا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ گنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پہ گنا کرتے تھے، تو ہاتھوں پہ گننے کی یہ حکمت ہے۔ اور جو تسبیح کے دانوں کی شکل ہے، یہ شکلیں ہندوؤں کے اندر جو تسبیحات پائی جاتی ہیں اس کو بھی ہم تسبیح کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی تسبیح ہے۔ ان کے ہاں جو تسبیحات پائی جاتی ہیں ان کے معبودوں کے لیے یا شیاطین کے لیے بالکل اسی کے مشابہ ہے۔ ان کے ہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے، اور یہ تو مذہبی تشبیہ ہے،
کہ ان کے مذہب کی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس دوسرے پہلو کو بھی، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اس دوسرے پہلو پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تیسری چیز جو یہاں پہ ذکر کی گئی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے تعلق سے سخت وعید قرآن کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے اور احادیث نبویہ کے اندر بھی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کی عدم ادائیگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے ہم نے مال کو کمایا، کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اسی سرزمین میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی مشقت سے، ہم سے کہیں زیادہ مشقت سے وہ رزق کماتے ہیں، اور ان کے پیسے اتنے بھی نہیں بچ پاتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، یعنی زکوٰۃ کے نصاب تک ان کے پیسے نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کم محنت میں جتنی دولت عطا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ مال آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آپ دیکھیے ان افراد کو جو اسی بستی کے اندر لوگ چلاتے ہیں، یا اسی بستی کے اندر سامان کو ڈھوتے ہیں، کتنی مشقت سے وہ سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتے ہیں، اور وہ مشقت آپ دیکھیے، ان کی اجرت دیکھیے، اور وہ افراد جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی مشقت کو دیکھیے، ان کی بچت کو دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ محنت کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی محنت ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ساری محنتیں ہماری بیکار چلی جائیں گی، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ جس کا رزق تنگ کرتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے رزق تنگ کر کے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، اور مال کو اس کے لیے فتنہ بنا دیتا ہے۔ اور مال کے فتنے سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مال کی، زکوٰۃ کی صحیح طور پہ ادائیگی کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال دینے کے باوجود اس زکوٰۃ کو قرض شمار کیا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے گویا اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس زکوٰۃ کو کس انداز میں آگے بڑھاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی شخص معمولی سی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو برابر بڑھاتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اپنے اس معمولی سی صدقے کو کتنا بڑا پائے گا، اور اس کی کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کا اس کے ہاں کوئی حساب نہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جس میں ہم عام طور پہ پیچھے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کی ادائیگی کر رہے ہیں، کاروبار کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے لاکھ روپے پورے سال تک جمع رکھا ہے۔ یہ ایک پورے سال تک جمع ہونے کے بعد ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا رزق دیا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رزاق ہونے کی بات ذکر کی ہے۔ رزاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزی دینے والا۔ روزی آپ کے پاس نہیں ہے، روزی آپ کے پاس نہیں ہے، روزی اللہ نے دی ہے، یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ میرے دوسرے بندوں کو بھی دو، تو پھر اس صورت میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے کا انکار کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اور اس کے بعد جب دینے کی بات آتی ہے
تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ دیا، اس لیے میں نہ دوں۔ اور اسی کو قرآن کریم کے اندر حقیقی معنوں میں بخالت کہا گیا ہے کہ بخالت حقیقی معنوں میں یہی ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، اور قیامت کے اندر سخت وعید ذکر کی گئی ہے اس چیز کی۔ اور یہ پیسے جو ہم بچا کے رکھتے ہیں، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پیسوں کو ہمارے لیے عذاب کا باعث بنائے گا۔ انہی پیسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں دھکا کے ہمارے بدن پہ ڈال دے گا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نعمت ہے، قیامت کے دن وہ ہمارے لیے زحمت بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزوں کی جو فضیلت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ رمضان کے روزوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی سے آدمی متقی بنتا ہے۔ اور متقی کی جو فضیلت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے وہ شاید ہی کسی کے تعلق سے ذکر کی گئی۔ قرآن کریم کے اندر متقیوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کی مساحت آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ آج ہم اتنی محنت کرتے ہیں چند حصے، زمین کے حصے خریدنے کے لیے، چند پلاٹ لینے کے لیے اپنی پوری جمع پونجی، اپنے ہاتھ تک کی بسا اوقات ہم اپنے پیسوں میں، اپنے رہن سہن میں کنجوسی کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور پلاٹ خریدتے ہیں۔ کتنے بڑے پلاٹ ہوتے ہیں چھوٹے سے، جس میں بمشکل چند افراد آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ رہ پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو شخص روزہ رکھے گا اس کو تقوی حاصل ہوگا، اور جس کو تقوی حاصل ہوگا وہ متقیوں میں شمار ہوگا۔ جو متقیوں میں شمار ہوگا اس کے لیے ایسی جنت ہے جس کی مساحت آسمانوں زمین سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنا رکھا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہم وی آئی پی لوگوں کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے خاص دروازہ بنا رکھا ہے۔ یہ اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روزہ رکھنے والوں کا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے مسلمان جن کے پاس کسی بھی قسم کا شرعی عذر نہیں ہوتا، بہت سارے نوجوان ہمارے آپ کو ایسے ملیں گے جو رمضان کے دنوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہ ہوٹل والے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے اور ہماری تجارت آگے بڑھ رہی ہے، ورنہ رمضان کے مہینے میں تو پورا دن آدمی بھوکا رہتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں یہ افراد جو ہوٹل سے متعلق ہیں مسافروں کو کم کھلاتے ہیں، گاؤں کے افراد کو زیادہ کھلاتے ہیں، اور یہ تعاون علی الاثم سے ہے، گناہ کے کام میں تعاون کرنا۔ ان کو تو یہ چاہیے کہ اپنے دکانوں کو بند رکھیں، ہوٹلوں کو بند رکھیں، مسافر اپنا انتظام کسی دوسرے دکان سے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مسافر آتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو بہت سارے ہوٹل، ہندو ہوٹل، غیر مسلموں کے ہوٹل موجود ہیں جہاں آسانی کے ساتھ وہ شرعی کھانا کھا سکتا ہے، حلال کھانا کھا سکتا ہے، آرام سے جائے اور جا کر وہ کھائے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی ان مسافروں کے لیے کم اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو غیر روزہ دار ہیں ان کے لیے اپنی دکانوں کا شٹر اٹھا دیتے ہیں اور پردے گرا دیتے ہیں۔ اگر حقیقت میں وہ مسافر ہیں تو اس کے لیے کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر وہ مسافر ہے کھانے والا تو اس کے لیے کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے، کھلے عام بیٹھ کر وہ کھائے، اس لیے کہ وہ مسافر ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسافر کے لیے کھانا جائز ہے، روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ یہی تو آزمائش ہے مسلمانوں کی
یہی تو ایک روزے دار کی آزمائش ہے کہ اس کے سامنے کھانا چل رہا ہے لیکن وہ کھانے کو چھونے والا نہیں ہے، اس کے سامنے پانی اور پینے کی چیزیں چل رہی ہیں، مشروبات چل رہے ہیں، لیکن وہ چھونے والا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم اپنے ہی افراد کو چھپانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے اپنے کھانے کو مہیا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ میں شرکت کرنے کے بالکل مترادف ہے، بلکہ شرکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو آخری بات بیان کی اسلام سے متعلق، وَتَحُجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قدرت، طاقت، مال اور مکے تک پہنچنے کی استطاعت دی ہے تو آپ بیت اللہ کا حج کریں۔ اللہ کے فضل سے اس بستی کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اس فضل کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حج کی فرضیت تو آپ کی پوری ہو جائے گی، لیکن حج آپ کا قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے۔ قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ شرائط پائے جانے چاہیے، یعنی آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ حج کو سنت کے مطابق ادا کریں، حج کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے باز رہیں، یہ تو آپ کا حج صحیح ہو جائے گا۔ لیکن حج کی قبولیت کی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی جب لوٹ کر آئے تو اس کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی ہو، تبدیلی واقع ہو چکی ہو، جس طریقے سے آپ گئے اسی انداز میں آپ واپس آ گئے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا اس بات کو آپ نے پورا کر لیا، لیکن آپ کا حج قبول نہیں ہوا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حج مقبول، حج مبرور کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی بھی قسم کا گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا ہے، تو حج مبرور سے لوٹنے والا شخص ایسے ہی ہے۔ حج ہم نے کر لیا، حج کے بعد اگر ہمارے حالات ویسے ہی جیسے پہلے تھے، سارے گناہ ویسے ہی انجام دے رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے انجام دیے تھے، ساری چیزیں ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ہم پہلے کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا حج تو ادا ہو گیا لیکن حج قبول نہیں ہوا، اور حج قبول نہ ہونا پیسے کا ضیاع، اپنے اعمال کی بربادی اور اپنے جسم کی تھکاوٹ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو حدیث جبریل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے متعلق بتلائی تھی۔ آگے مزید باتیں ایمان سے متعلق بھی ہیں، احسان سے متعلق بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے کل پیش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اسلام کو سچا اسلام بنا دے، اور ہمارے اندر جو ایمان ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، اس ایمان اور صحیح عقیدے کو ہمارے اندر ثابت رکھے اور صحیح عقیدے پہ ہماری موت کو آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ